بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. محترم سامعین، آپ کے سامنے ان مذاہب کے کچھ حالات بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام سے پہلے تھے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو مذاہب تھے ان کی کیا حالت تھی، یہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ کیا وہ لوگ توحید پرست تھے، کیا ان مذہبوں میں، ان دھرموں میں صرف ایک ایشور، ایک بھگوان اور صرف اللہ کی عبادت کی بات تھی، یا وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے میں نے یہودیت اور عیسائیت سے متعلق جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے اسباق میں پیش کیے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ نہایت اختصار کے ساتھ ایک دھرم اور ایک مذہب جس کو مجوسی یا پارسی مذہب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھیں کہ کیا یہ بھی توحید پرست مذہب تھی، کیا یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کے قائل تھے۔ تو خلاصے کے طور پہ یہ ہے کہ ان کے یہاں توحید سرے سے تھی ہی نہیں، بلکہ یہ آگ اور سورج وغیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے، توحید سے بہت دور تھی۔ تو ہم آپ کے سامنے اس تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مجوسی یعنی ایران کے پارسی یہ پرانے زمانے ہی سے چار تتو یعنی عناصر اربعہ، جن میں سب سے بڑا آگ تھی، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے خاص اگنی کنڈ اور عبادت گاہیں بنائے تھے۔ آگ کی پوجا دیش کے کونا کونا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے لیے کٹھور نیم طے کیے گئے تھے جن کا ماننا ہر شخص پر ضروری تھا۔ آگ کی پوجا اور سورج کی عبادت کے سوا ہر عقیدہ و مذہب وہاں مٹ چکی تھی۔ ان کے نزدیک دھرم کی حیثیت کچھ ریتوں اور چند پرانی رسموں سے ادھک نہ تھی جس کو وہ خاص موقعوں پہ انجام دیا کرتے تھے۔ عبادت گاہوں سے باہر وہ بالکل آزاد تھے، جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بتاتے تھے۔ ایک مجوسی اور ایک ادھرمی بے ضمیر بے کردار شخص میں کوئی فرق پائی نہیں جاتی تھی۔ ایران بعہد ساسانیان کے مصنف آرتھر کرسٹنسین نے اس زمانے کے دھارمک کاموں اور ذمہ داریوں پہ اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں، سرکاری کرمچاریوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ دن میں 4 بار سورج کی پوجا کریں۔ چاند کی، آگ کی، پانی کی پوجا اس کے علاوہ تھی، اور سونے، جاگنے، نہانے، جینو پہننے، کھانے پینے، چھینکنے، حجامت بنوانے، ناخن کٹوانے، شوچالے جانے، دیا جلانے، غرض ہر کام کے لیے کچھ دعائیں مخصوص تھی، اور ان کا کرنا ان پر ضروری تھا۔ ان کو اس کا بھی حکم تھا کہ آگ کسی وقت بجھنے نہ پائے، اس لیے کہ آگ ان کے یہاں ایک عبادت کا سب سے بڑا مرکزی رکن تھا، اور وہ ان کے یہاں یہ بھی کہنا تھا کہ آگ پانی ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، یعنی دھات کو زنگ بھی لگنے نہ پائے، کیونکہ معدنیات ان کی نگاہ میں بہت مقدس تھی۔ یہ آرتھر کرسٹنسین نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 155 پہ ان بات کو ذکر کیا ہے، اور اس کے آگے لکھتے ہیں کہ ایران کے لوگ آگ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد نے ایک مرتبہ سورج کی قسم کھاتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ میں سورج کی قسم کھاتا ہوں جو سب سے بڑا معبود ہے، جو سب سے بڑا بھگوان ہے۔ اس نے ان عیسائیوں کو جنہوں نے عیسائیت سے توبہ کر لی تھی اس کا پابند کیا تھا کہ وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے سورج کی پوجا کیا کرے۔ یعنی وہ عیسائی جو عیسائیت سے اس دھرم میں کنورٹ ہو گئے تھے، یعنی پارسی دھرم میں کنورٹ ہو گئے تھے،
ان کو اس نے مجبور کیا کہ اگر تم سچے ہو اور سچ مچ کے تم عیسائی دھرم سے توبہ کر چکے ہو اور سچے پارسی ہو گئے ہو تو آگ کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرو۔ وہ لوگ دو خداؤں کے قائل تھے، وہ لوگ پارسی مذہب کے ماننے والے دو خداؤں کو مانتے تھے، ایک روشنی یا خیر کا خدا جس کو وہ آہورا مزدا یا یزدا کہتے تھے، جس کو وہ آہورا مزدا یا یزدا کہتے تھے، دوسرا ظلمت یا شر کا خدا جس کا نام انہوں نے اہرمن رکھا ہوا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان دونوں خداؤں کے بیچ ٹکراؤ اور شکتی پرکشن برابر جاری رہتی ہے۔ ایرانی دھرم کے اتہاس کاروں کے مطابق، ایرانی دھرم کے ان اتہاس کاروں نے ان معبودوں کے متعلق جو کہانیاں لکھی ہیں اور جو پورا میتھولوجی تیار کر دیا ہے وہ اپنی عجائب پسندی اور تفصیلات و جزئیات میں یونانی یا ہندوستانی دیومالا سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایرانی اور مجوسی دھرم، پارسی دھرم سے متعلق مختصر معلومات، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بھی دھرم توحیدی نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ بھی ایک مالک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ آگ، سورج وغیرہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان حالات میں ضرورت تھی کہ ایسے نبی کی جس کا پیغام، جس کا میسج عالمی ہو اور وہ توحید کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے اور جو توحید کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ اسی لیے اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے، توحید ہی کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔